السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس چودھری۔ آج کچھ بات کرتے ہیں کرنٹ افیئرز کی ملکی موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال کی۔ تو حکومت کی طرف سے ایک بڑا اور حیران کن فیصلہ سامنے آیا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے وزیر پیٹرولیم کی سمری کی منظوری دے دی اور پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لیکن غیر معمولی بات یہ تھی کہ روایتی طور پر ہر مہینے کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس بار حکومت نے مہینہ ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر 4 روز پہلے ہی فیصلہ کر لیا۔ پچھلے 25 دن پورے ملک میں پیٹرول کا بحران رہا اور پیٹرول کمپنی کا جو مافیا ہے، انہوں نے ہر حربے سے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ پھر نئے پاکستان میں حکومت کو ان مافیاز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے۔ اور یہ بدترین مثال ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ جس بھی محکمے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے تاجروں کو 50,000 کی لمٹ پر شناختی کارڈ دکھانے کا کہا جائے کہ انلیگل پیسوں کا جو انخلاء ہے یا جو نقل و حمل ہے وہ رک جائے، تو تاجر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کو اگر ڈیوٹیز پر آنے کا کہا جائے تو ان کی یونینز ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تو حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا اعلان کیا، تو ایک بار پھر پیٹرول مافیا نے حکومت کے خلاف محاذ جنگ کھڑا کر دیا۔ لیکن اب یہ بات پورے پاکستان اور پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے کہ حکومت جو مرضی کر لے، پاکستان کے ہر محکمے میں ایک مافیا ضرور بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ آٹا مافیا ہو، چاہے شوگر کارٹل ہو یا تاجر مافیا ہو۔ ابھی تک جن مافیاز پر بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اپریل کے مہینے میں تاریخ میں پہلی بار خام تیل کی قیمت منفی میں چلی گئی۔ پیداوار بڑھنے اور دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث پیٹرول سٹوریج کی کیپیسٹی کم ہو گئی، یعنی کہ پیٹرول ڈرلنگ اور ریفائننگ کے دوران جو اماؤنٹ خرچ ہوتی تھی وہ پیٹرول کی ایکچوئل پرائس سے سرپلس کر گئی، جس وجہ سے تمام ممالک نے پیٹرول امپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی۔ حکومت پاکستان نے بھی پیٹرول امپورٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستان میں موجود بہت سی نجی پیٹرول کمپنی نے پیٹرول امپورٹ کیا۔ لیکن جب گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے کمی کا اعلان کیا تو پاکستان میں موجود پیٹرول مافیا حرکت میں آیا اور پیٹرول سپلائی بند کر دی، جس وجہ سے پورے ملک کو پیٹرول بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ تمام نجی پیٹرول کمپنی کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کے پیچھے چھپی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرے، لیکن حکومت بے بس ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہماری حکومتیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک لمٹ میں نہیں رکھتی۔ مجبوراً حکومت کو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نجی پیٹرول کمپنی نے پیٹرول کی سپلائی بحال کر دی۔ لیکن ایک اور اہم بات، پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ یا کمی ہمیشہ اوگرا کی مرضی سے ہوتی ہے، لیکن اس بار نہ اوگرا نہ کابینہ بلکہ وزارت خزانہ نے اس میں اضافہ کیا اور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس بار پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا فیصلہ وزارت خزانہ نے کیا اور وزارت خزانہ میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلی حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں۔ ندیم بابر، رزاق داؤد، عمر ایوب، یہ سب کاروباری لوگ ہیں۔ اس بار پیٹرول کی امپورٹ کا جو ٹھیکہ تھا وہ پی ایس او سے لے کر ندیم بابر صاحب کو دے دیا گیا، اور جو کہ وزیر اعظم صاحب کے دوست ہیں۔ عمران خان صاحب ایک بات کیا کرتے تھے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، لیکن آج وہی سب کچھ ان کی کیبنٹ میں ہو رہا ہے۔ آج وہی کاروباری لوگ ان کی کابینہ کا حصہ ہیں۔ ظاہر ہے یہ لوگ اپنے کاروبار کو ملکی معیشت پر ترجیح دیں گے۔ اگر بات کی جائے پاکستانی قوم کی تو پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے کے بعد پوری قوم نے تنقید کی توپوں کا رخ حکومت کی طرف کر دیا اور 25 روپے جو کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا تھا اسے ایک بہت بڑا ایشو بنا کر پیش کیا گیا اور حکومت کو میڈیا ریمانڈ پر لے لیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں تنقید کرنا بھی نہیں آتی، ہمیں یہی نہیں پتا کہ کہاں کس بات پر تنقید کرنی ہے۔ کیا اصل مسئلہ وہ 25 روپے کا تھا جو حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑھا دیے؟ کیا ان 25 روپے سے ہی غریب کی کمر ٹوٹنی تھی؟ کیا اس کے علاوہ کوئی ایشو پیدا نہیں ہوا تھا؟ کیا صرف 25 روپے بڑھانے سے حکومت کی نااہلی عیاں ہوتی ہے؟ جی نہیں، ہم نے مسئلہ 25 روپے کو بنا دیا، لیکن یہ شاید مسئلہ تھا ہی نہیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے نجی پیٹرول کمپنی کے مافیا کے سامنے
घुटने क्यों टेके? मसला ये है कि हुकूमत निजी पेट्रोल कंपनी से मुज़ाकरात करने में क्यों नाकाम रही? क्या जब भी इस किस्म का कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर आएगा तो हुकूमत कठपुतली बनकर इन माफियाज के सामने सर झुकाती रहेगी? मसला ये है कि क्या जिस महकमे पर भी हुकूमत हाथ डाल रही है वो महकमा हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है इन माफियाज के पीछे कि जिन पर भी हुकूमत हाथ डाल रही है वो हुकूमत को इतना बेबस कर देते हैं कि हुकूमत इनके सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाती है। ये माफियाज इस हुकूमत ने पैदा नहीं किए बल्कि ये तो पिछली हुकूमतों से चलते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, तब ये इतना एक्टिव क्यों नहीं थे? तब इनके किसी किस्म के स्कैंडल सामने क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि तब किसी ने इन पर हाथ डालने की कोशिश ही नहीं की। तब तमाम मामलात बंद कमरों में तय हो जाते थे और इसे मीडिया की जीनत नहीं बनने दिया जाता था। बीमारी जितनी देर अंदर रहती है वो आपको उतना ही नुकसान पहुंचाती रहती है जब तक कि आप उसे उखाड़ कर बाहर ना फेंक दें। इसी तरह ये माफियाज अंदर ही अंदर से रियासत पाकिस्तान की जड़ों को नोच नोच कर खोखला करते रहे क्योंकि इन सब के मफादात मुश्तरक थे। लेकिन सोचने की बात है, जब से ये हुकूमत आई है तो रोज़ कोई ना कोई पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर माफिया पर जब हाथ डाला गया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सबसे करीबी साथी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आर्किटेक्ट जहांगीर तरीन का नाम सामने आया। इसके साथ साथ चौधरी बरादरान, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज, जनूबी पंजाब से खुसरो बख्तियार और उनके भाई जो कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना हैं, ये सब बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। इस रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात सामने आए, लेकिन इसके बाद किसी ने भी जहांगीर तरीन का नाम ECL में नहीं डाला और वो लंदन फरार हो गए। खुसरो बख्तियार इनका कलमदान तब्दील करके माशी टीम का हिस्सा बना दिया गया। इसके बाद हुकूमत ने गंदम माफिया पर हाथ डाला तो आटा बहरान सामने आया। इसी तरह IPB's की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई तो इसमें भी हैरान कुन इंकशाफात सामने आए। मालूम हुआ कि माफियाज तो हुकूमत की काबीना में बैठे हुए हैं और ये वही लोग हैं जो पिछली हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं। लेकिन इस वक्त इन सांपों को जनाब इमरान खान साहब अपनी आगोश में पाल रहे हैं। मेरा सवाल वज़ीर आज़म साहब से कि क्या अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है? असल मसला ये है कि क्या हम हमेशा इन माफियाज के सामने बेबस होकर हथियार फेंकते रहेंगे? अल्लाह पाक हम सब का और वतन अजीज़ पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।